بیوی کی وراثت. بیوی کس حیثیت سے وارث بنے گی؟ ظاہری بات ہے جب اس کا خامد فوت ہوگا تو وہ اس وقت بیوی کی حیثیت سے ایز اے وائف وہ اس کی وارث بنے گی. بیوی کو وراثت میں سے 2 حصے ملتے ہیں، 2 صورتیں ہیں اور 2 حصے ملتے ہیں. ایک حصہ یہ ہے کہ جو اس کا خامد فوت ہوا ہے اس کی ٹوٹل پراپرٹی سے اس کو چوتھا حصہ دیا جائے، 1/4 دیا جائے، ربع دیا جائے. اور دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ اس کو 8واں حصہ دیا جائے، یعنی 1/8 دیا جائے. اور اس کی 2 صورتیں ہیں، یعنی وائف کو یہ جو 2 حصے ہیں یہ کب ملیں گے؟ اس کی پہلی صورت یہ ہے، یعنی چوتھا حصہ اس وقت ملے گا جب میت یعنی جو اس کا خامد ہے جو فوت ہوا ہے اس کی اولاد نہ ہو، خواہ اس بیوی سے اولاد نہ ہو خواہ کسی اور بیوی سے اولاد نہ ہو. تو پھر اس کی اس زندہ بیوی کو جو اب زندہ ہے وہ ایک بیوی زندہ ہے یا ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو ان تمام کی تمام کو اس خامند کی ٹوٹل پراپرٹی کا چوتھا حصہ ملے گا، 1/4 ملے گا. جیسا کہ قرآن پاک میں ہے وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. اگر تم خامندوں کی اولاد نہ ہو اور تم فوت ہو جاؤ تو تمہاری بیویاں ہوں، ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہوں، تو ان تمام کی تمام کو چوتھا حصہ ملے گا. اگر ایک ہے تو وہ سارے کا سارا لے لے گی، اور اگر زیادہ ہیں تو وہ برابر برابر اس چوتھے حصے کو آپس میں تقسیم کر لیں گی. اور دوسری صورت یہ ہے اگر فوت ہونے والا جو خامد ہے اس کی اولاد موجود ہو، اس کی اولاد اس بیوی سے موجود ہو یا کسی اور بیوی سے موجود ہو جس کے ساتھ اس کا شرعی نکاح ہوا ہے، تو پھر اب جو زندہ بیوی ہے وہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے تو ان کو 8واں حصہ ملے گا. ایک ہے تو وہ ایک بیوی اس سارے 8ویں حصے کو لے لے گی، اور اگر ایک سے زیادہ ہے تو وہ 8واں حصہ ان میں برابر برابر تقسیم ہو جائے گا. تو چوتھا حصہ ملے گا جب میت کی اولاد نہ ہو، اور اگر میت کی اولاد ہے تو پھر بیوی کو 8واں حصہ ملے گا. خامند بیوی کی جو وراثت ہے ان میں کچھ خاص احکام ہیں، اور وہ احکام یہ ہیں کہ سب سے پہلا یہ ہے کہ خامند کو ڈبل حصہ ملے گا. خامند کو بیوی کی بنسبت ڈبل حصہ ملے گا، جیسے کہ ہم نے اس کو تفصیل سے دیکھ لیا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ یہ ہر حال میں وارث بنتے ہیں، یہ نہ محروم ہوتے ہیں نہ محجوب ہوتے ہیں، اور نہ یہ کسی وارث کو محروم یا محجوب کرتے ہیں. یعنی جو پہلی صورت ہے جس میں مرد کا ڈبل حصہ ہوتا ہے، یعنی خامند کا ڈبل حصہ ہوتا ہے، اگر میت کی اولاد نہیں ہے تو جہاں بیوی کو چوتھا حصہ ملنا ہے وہاں خامند کو آدھا حصہ ملے گا، یعنی 1/2 ملے گا. اور جہاں میت کی اولاد ہے تو عورت کو یعنی بیوی کو جہاں 8واں حصہ ملنا ہے وہاں خامند کو چوتھا حصہ مل جائے گا، تو مرد کو ڈبل حصہ ملے گا. دوسرا ان کا جو خاص حکم ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہر حال میں وارث بنتے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ ان کی وراثت کے لیے صرف اور صرف نکاح کا ہو جانا ہی کافی ہے. نکاح ہو گیا ہے، اس کے بعد رخصتی ہوئی ہے یا نہیں، یہ آپس میں ملے ہیں یا نہیں، تو یہ ایک دوسرے کے وارث بنیں گے. یعنی رخصتی سے پہلے کسی ایک کی وفات ہو جائے تو یہ وارث بنیں گے. تیسرا ان کا یہ خاص حکم ہے. چوتھا یہ ہے کہ اگر یہ خامد بیوی ایک دوسرے کے قریبی ہیں، یعنی رشتہ داروں میں شادی ہوئی ہے، تو وہ زوجیت یعنی شادی کی وجہ سے بھی نکاح کی وجہ سے بھی وہ وراثت میں حصہ پائیں گے. اسی طرح سے وہ اپنے قریبی رشتے کی وجہ سے بھی وہ وراثت میں سے حصہ پائیں گے، یعنی ان کی ڈبل وراثت ہو سکتی ہے. اسی طرح سے ان کا ایک حکم خاص جو ہے وہ یہ ہے کہ رجعی طلاق جس میں خامند کو بیوی سے رجوع کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے، اس طلاق میں یعنی اس طلاق کی عدت میں اگر ان میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے تو وہ دوسرے کا وارث بنے گا. اسی طرح سے مرض موت میں خامند نے بیوی کو طلاق دے دی ہے اور فوت ہو گیا ہے تو مرض موت کی جو طلاق ہے اس میں بھی اس کی عدت میں بھی اگر خامند فوت ہو گیا ہے تو بیوی اس کی وارث بنے گی. جیسے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اپنی بیوی کو مرض موت میں طلاق دے دی تو ان کے بارے میں یہی فیصلہ ہوا کہ چونکہ یہ مرض موت میں طلاق ہے، ہو سکتا ہے یہ بیوی کو محروم کرنے کی وجہ سے طلاق ہے، لہٰذا یہ طلاق کنسیڈر نہیں کی جائے گی، وہ اس کی بیوی ہوگی اور اس کو حصہ ملے گا اور اس کو حصہ دیا گیا تھا.
اسی طرح سے ان کا جو ایک خاص حکم ہے وہ یہ ہے کہ خلا، لعان، فسخ نکاح اور طلاق بائن جو ہے، یعنی وہ طلاق جس کے بعد خامند کو بیوی سے رجوع کرنے کا حق حاصل نہیں ہوتا، اس طلاق کے بعد اگر خلا کے بعد، فسخ نکاح کے بعد، لعان کے بعد خامند فوت ہو جاتا ہے تو بیویوں کو وراثت نہیں ملے گی۔ چھٹا اور آخری جو خاص حکم ہے خامند و بیوی کی وراثت کا وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر ایک آدمی وہ کافر تھا اور اس نے 4 سے زیادہ 10 شادیاں کی ہوئی ہیں اور 10 عورتوں کے ساتھ رہ رہا ہے، اور وہ خود بھی مسلمان ہو گیا ہے اور اس کی بیویاں بھی اس کے ساتھ ہی مسلمان ہو گئی ہیں۔ اب چونکہ اسلام میں ایک مسلمان آدمی جو ہے وہ 4 سے زیادہ بیویاں نہیں رکھ سکتا، تو جیسے ہی وہ مسلمان ہوئے ہیں سارے کے سارے خامد بھی اور بیویاں بھی، تو اس نے 4 کا انتخاب کرنے سے پہلے اس نے 4 کو منتخب کرنا تھا اپنی بیویوں کو، باقی کو اس نے چھوڑ دینا تھا، لیکن وہ اس انتخاب کو کرنے سے پہلے فوت ہو گیا ہے۔ تو اب اس کی وراثت کس طرح سے تقسیم ہوگی؟ اب اس کی جو 10 کی 10 بیویاں ہیں ان کے اندر قرآن اندازی کی جائے گی، جن 4 کا نام پہلے آ جائے گا وہ اس کی 4 بیویاں ہوں گی، ان کی جو وراثت ہے، ان کی جو خامند فوت ہوگا اس کی جو وراثت ہے ان حصوں کے مطابق تقسیم کر دی جائے گی، اور باقی جو 6 ہیں ان کو محروم کر دیا جائے گا۔ تو یہ بیوی کی وراثت ہے، اور خامند بیوی کے جو خاص احکام ہیں وہ یہ 6 ہیں جن کو ہم نے بڑی تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔